مکہ جا رہا تھا اور مدینہ کے راستے ہوتے وہ مکہ جا رہا تھا کہ نبی اکرم کے سپاہیوں نے اس آدمی کو شک کی نظر سے دیکھا اور راستے میں اس کو دبوچ لیا اور مدینہ میں پکڑ لیا. گلیوں سے پکڑنے کے بعد اس کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا. صبح کے وقت امام کائنات نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں, اللہ کے نبی کی نظر جب پڑتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پر جانے کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے, اے صحابیوں تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں یہ کون ہے. رات میں اس راستے سے گزر رہا تھا, مدینہ کے گلیوں سے راستوں سے, ہمیں لگا یہ اسلام کا کوئی دشمن ہے. اس کے چلنے سے, اس کے طور طریقے سے, اس کی حرکتوں سے ہمیں ایسا لگا کہ یہ مسلمان کا دشمن ہے. ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے. اللہ کے نبی آپ ہی بتائیے یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابیو یہ اسامہ بن وصال ہے جس نے ہمارے صحابیوں کو قتل کیا اور جس نے ہمیں قتل کرنے کی قسم کھائی ہے, جو ہمیں گالی دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سننے کے بعد صحابہ نکلے مارنے کے لیے دوڑے. اللہ کے نبی نے فرمایا اب نہیں, تو مجھے ہی پکڑ لیتے, مار دیتے, کیوں کس نے قتل کیا تھا, قتل کے بدلے اس کو قتل کیا جا سکتا تھا. لیکن اب محمد رسول اللہ کے دربار میں آیا ہے, اب اسے اسلام جاننا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے سمامہ بتاؤ کیا حال ہے؟ سمامہ کہتے ہیں حال کیا بتاؤں, مجرم کی طرح تو تمہارے سامنے کھڑا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھوک لگی ہے کیا؟ مجھے بھوک نہیں لگی, رات سے بھوکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ صحابیوں میرے گھر سے دودھ لے کر کے آؤ, میری اونٹنی کا دودھ اس کو پلاؤ. سمامہ بن وصال کو دودھ پلایا جا رہا ہے. دشمن اسلام ہے, محمد رسول اللہ کا دشمن ہے, صحابی کو قتل کرنے والا آدمی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اس آدمی کو اللہ کے نبی دودھ پلا رہے ہیں اور جب بھوک اس کی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں آئی سمامہ بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. سمامہ بن وصال کو قانون معلوم تھا, تو جانتا تھا کہ قتل کے بدلے قتل ہی ہوتا ہے, یا پھر قتل کے بدلے دوسرا یہ ہوتا کہ معاف کر دیا جاتا ہے. معافی مانگو تو معاف کر دو, یا قتل کے بدلے قتل, یا پھر پیسہ جتنا وہ بولے گا اتنا دے دو تب چھوڑ دیا جائے گا. سمامہ بن وصال جھکا نہیں, اس نے کہا اے محمد اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کے بہت سے ساتھیوں کو قتل کر دیا ہے. اے محمد اگر تمہیں پیسہ چاہیے تو تم مجھے پیسہ بولو, کتنا دینار و درہم چاہیے بولو, اتنا دینے کو تیار, کیونکہ میں سمامہ بن وصال ہوں, اپنے قبیلے کا میں سردار ہوں, میں تمہیں اتنا پیسہ دے سکتا ہوں. اگر پیسہ دے کر کے مجھے چھوڑنا چاہو تو چھوڑ لو, لیکن اے محمد اگر تم میرے پر رحم کر دو, معاف کر دو, احسان کرو میرے ساتھ, تو میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. یہ سمامہ بن وصال نے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے یہی سوال کر دیا اے سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. کھانا پانی تینوں ٹائم دے رہا ہے. اسلام دیکھ رہی ہے کتنا امن و شانتی والا مذہب ہے اور کتنا رحمت والا یہ مذہب ہے. دشمن کو قتل کر دیتے, مار دیتے, ہم اور آپ پکڑ لیں, اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اسلام ہی نہیں معلوم. آج مسلمانوں کو دیکھ کے اپنے چچا, اپنے بھائی, اپنے بغل والے کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. سوچتا کب یہ مرے گا, کب ٹینشن میں آئے گا. بتائیے, اپنے ایک بھائی کو پریشان دیکھنا چاہتا ہے. اب تصور کیجئے اللہ کے نبی ایک دشمن کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں. اب اندازہ لگائیے میرے بھائیوں اور سوچئے. سمامہ بن وصال سے پوچھ رہے ہیں اے سمامہ بن وصال تینوں ٹائم کھانا کھلانے کے بعد اب بتاؤ سمامہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. سمامہ کہتے پوچھتے کیا ہو, مار دو, یا پھر پیسہ بولو ہم دینے کے لیے تیار ہیں, یا پھر ہمیں معاف کر دو, جو بھی کرنا ہے کرو. اتنے سوال جواب مت کیجئے آپ. اللہ کے نبی مسکرائے اور چلے گئے. تیسرے دن پھر آپ نے یہی پوچھا, تیسرے دن بھی یہی جواب دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں اس کی بیڑیاں کھول دو.
اس کی زنجیریں کھول دو. اب ایک دشمن کی زنجیریں کھول دی جاتی ہیں, بیڑیاں کھولی جا رہی ہے. سمامہ بن اسال کو یقین نہیں آ رہا ہے, جس نے محمد کے کئی ساتھیوں کو قتل کیا تھا, جس نے بہت سے ساتھیوں کو مارا تھا, بہت زیادہ گالیاں دی تھی, اسلام کے معاملے میں طرح طرح کی باتیں کی تھی, نبی کو مارنے کی قسم کھا رکھی تھی, لیکن آج دیکھ رہا کہ وہی محمد اس کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کر رہا ہے, مہمان کی طرح اسے کھانا کھلا رہا ہے, اس کو اپنا دودھ, اپنی اونٹنی کا دودھ پلا رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے. اس کی بیڑیاں کھولی جا رہی ہے. بیڑیاں تو کھول دی گئی, لیکن اخلاق اتنا اچھا جناب محمد رسول اللہ نے پیش کیا کہ سمامہ بن اسال مسجد سے نکل رہا ہے, لیکن دل جناب محمد رسول اللہ کو دے دیا. دل مان نہیں رہا ہے کہ نبی کو چھوڑ کر کے جاؤں, پلٹ کر کے آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اسلام لے آؤں کیا میرے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ سمامہ بن اسال آگے نکلتا ہے, مسجد نبوی سے باہر نکلتا ہے, مدینہ سے آگے نکلتا ہے, پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے اس کو کوئی پیچھا کرنے والا نہ تھا. وہ ایک تالاب یا کنویں کے اندر گیا اور جا کر کے نہا لیا, غسل کر لیا, واپس آیا اور آنے کے بعد کلمہ پڑھتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. اس نے گواہی دی اور کلمہ پڑھ لیا اور اقرار کیا کہ اے محمد, میری نظر میں دنیا میں سب سے برے آپ تھے, لیکن اللہ کے نبی آج کے بعد میری نظر میں آپ سے پیارا کوئی ہے ہی نہیں. یہ مدینہ میری نظر میں سب سے برا شہر اور سب سے بری جگہ تھی. اے اللہ کے نبی, آج کے بعد مدینہ سے بڑھ کر کے محبوب میری نظر میں کوئی شہر نہیں ہے. سمامہ بن اسال نے اخلاق دیکھا, اسلام جانا, اسلام ہی قبول کر لیا. آج مسلمانوں کو دیکھ کر کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے؟ آج مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے. غیر مسلم کو چھوڑو, غیر مسلم کو چھوڑو میرے بھائیوں, آج مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے. آج ایک رشتہ دار کو تکلیف دے رہا ہے, ایک شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, باپ بیٹے کو, بیٹا باپ کو. کیا اسلام کے ماننے والے ہو سکتے ہیں جو اسلام غیروں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرنے کا حکم دے سکتا ہو؟ کیا وہ اسلام بیوی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنے کا حکم دے سکتا ہے؟ آج کتنے لوگ شادی کرنے کے بعد اپنے بیوی کو مارتے ہیں, ظلم و ستم کرتے ہیں, اپنے بیوی کو نوکر سمجھتے ہیں. اللہ کی قسم وہ نوکر نہیں ہے, وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے, وہ آپ کا سکون ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, اللہ نے عورت کو تمہارے لیے سکون بنایا ہے اور اس عورت کے ساتھ اتیاچار ظلم ہو رہا ہے. آج باپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, بیٹا ظلم کر رہا ہے. میرے بھائیوں, غیروں کے یہاں تو غیر مسلموں کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ہاؤس. ماں باپ بڑے بوڑھے ہو گئے تو اس کو اولڈ ہاؤس میں رکھ دیا, چلو ادھر ہی کھائے ادھر ہی پیے, ہم کو ٹینشن نہ دے. اسلام کہتا ہے نہیں, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنت میں جائے گا, ماں باپ کو ستانے والا جنت میں نہیں جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ماں باپ کو ستانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. اب تصور کرو, اسلام دین رحمت ہے اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے لوگو, جس طریقے سے تمہارے ماں باپ نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے, اسی طریقے سے تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ, جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا اللہ, ایسے میرے اوپر اللہ تو میرے اے اللہ, جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم کیا اللہ, میرے ماں باپ کے پر اللہ تو رحم فرما. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے.
آدمی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے، ایک بچے کی پرورش کرنے والا جنت کی بشارت سنا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو پالتا ہے، پوستا ہے، اس کو کھانا کھلاتا ہے، حلال روزی کھلاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی ثواب میں لکھا جائے گا، اور اس کو بھی عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا عبادت نہیں ہے، اپنے بیوی بچے کو حلال رزق کھلانا بھی عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اگر اپنے پڑوسیوں کو کوئی ستاتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو، اگر وہ ہندو ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اگر اس کے ساتھ اگر وہ ظلم کر رہا ہے، اس کو ستا رہا ہے، گالی گلوچ دے رہا ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ اللہ کے قسم واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جو کسی پڑوسی کو ستاتا ہو، اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہو، اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہو، ایسا پریشان کرنے والا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد ایک عورت کے بارے میں اللہ کے نبی کے سامنے ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی کا عورت ہے، تہجد گزار ہے، نماز پڑھتی ہے اور تہجد کی بھی نماز پڑھتی ہے، نفل نمازیں بھی پڑھا کرتی ہے، نفل روزے بھی رکھا کرتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کیا کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس عورت سے ایک غلط کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت سے اس کے پڑوسی خوش نہیں ہے، اپنے پڑوسیوں کو وہ ستاتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز گھر سے وہ پڑھ رہی ہے، روزہ رکھ رہی ہے، صدقہ خیرات کر رہی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستا رہی ہے، اپنی زبان سے تکلیف دے رہی ہے، تکلیف دینے والی اور اپنے پڑوسیوں کو ستانے والی جنت میں نہیں جا سکتی۔